یہ مہنگائی کا عذاب کب ختم ہوگا؟ ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے والی اس مہنگائی کے خلاف کب بند باندھا جائے گا؟ عمران خان صاحب نے پچھلے 3 سال میں ہم نے کاؤنٹ کیا ہے 12 مرتبہ مختلف بڑی بڑی میٹنگز کی، اور 12 مرتبہ کم از کم یہ خبر لگوائی تمام اخبارات کے اندر اور ٹی وی چینلز پر چلی کہ اب ہم مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور اب آپ دیکھیے گا کہ میں خود اس کو سپروائز کر رہا ہوں، اور آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ تو 12 مرتبہ مہنگائی کے اوپر میٹنگز کرنے کے بعد، 12 مرتبہ خبریں لگوانے کے بعد، 12 مرتبہ خود کو یہ اسائن کرنے کے بعد کہ میں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، مہنگائی کا طوفان جوں کا تو جاری ہے۔ اس دوران وزیر اعظم عمران خان نے 4 فائنانس منسٹر بدل دیے ہیں، اور آخری فائنانس منسٹر جو ابھی انہوں نے بدلا ہے شوکت ترین صاحب، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، یہ بڑا زبردست آدمی ہے، اس نے بڑا زبردست کام کرنا ہے، اور تمام وزراء جو ہیں وہ جس طرح دربار کے اندر ہوتا ہے تمام کے تمام ان کی بھی ویسے ہی تعریفیں کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے حماد اظہر کی کرتے تھے، جیسے ان سے پہلے حفیظ شیخ کی کرتے تھے، جیسے ان سے پہلے اسد عمر کی کرتے تھے۔ تو تعریفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ میں سے جو بھی رمضان المبارک کے اندر بازار کے اندر قدم رکھتا ہوگا اس کا ذہن پھک سے اڑ جاتا ہوگا جو ہی وہ قیمتوں کو دیکھتا ہوگا۔ جو اس وقت بازار میں حالت ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ باوجود اس کے کہ وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ وہ سپروائز کر رہے ہیں کہ مہنگائی نہ ہو۔ اس وقت جو چھوٹا گوشت ہے وہ 1300 سے 1350 روپے کے اوپر بک رہا ہے، جو بڑا گوشت ہے وہ 650 سے لے کے 670 کے اوپر بک رہا ہے، جو مرغی ہے، عام مرغی کی بات کر رہا ہوں، دیسی مرغی کی بات نہیں کر رہا، وہ 440 سے لے کے 470 تک بک رہی ہے۔ نیمبو 400 روپے ہے، سیب 260 ہے، امرود 140 ہے، اسٹرابیری 200 ہے، خربوزہ 50 روپے کلو ہے۔ پچھلے 1 سال کے اندر اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تمام چیزیں مہنگی ہوئی ہیں۔ سرخ مرچ اگر آپ لے لیں تو 139% اس میں 1 سال میں اضافہ ہوا ہے، چکن میں 91 سے 110% اضافہ ہوا ہے، ٹماٹر 77% مہنگے ہوئے ہیں، 1 سال میں بجلی کے نرخ جو ہے 67% مہنگے ہوئے ہیں، اور وہ تمام کی تمام مہنگائی کو آپ نے کنٹرول کرنا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے، مکمل طور پر فیلئر ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بازار کے اندر اپنی من پسند کی قیمتیں وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں، لوگوں کا روزہ رکھنا اور روزہ کھولنا محال ہو گیا ہے۔ یہ تو وہ عمومی طوفان ہے جس سے آپ نبٹ رہے ہیں۔ تو اگر تھوڑی سی آپ کو امید ہو کہ پاکستان کے اندر چلے وقتی عذاب ہے، 3 سال سے عذاب ہم بھگت رہے ہیں، مزید بھگتیں گے، اگر ہمارے پاس یہ کوئی ضمانت ہو یا کوئی اعتماد ہو کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایک شخص ایسا آئے گا جو پاکستان کی معیشت کی کلیں درست کر دے گا، تو شوکت ترین صاحب کو اب پریزنٹ کیا گیا ہے ایک مسیحا کے طور پر کہ شوکت ترین صاحب آئیں گے اور نہ جانے وہاں پر کیا ہو جائے گا۔ شوکت ترین صاحب جو ہے اس سے پہلے بھی یہی منسٹری چلا چکے ہیں۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، اکنامک سروے آف پاکستان وہ ہے جو حکومت اپنے ہاتھ سے اپنا رزلٹ کارڈ لکھتی ہے، یعنی اگر آپ کو یہ سہولت مہیا کی جائے کہ اپنی کارکردگی کے بارے میں آپ خود سے خانوں کے اندر اعداد و شمار لکھ دیں تو ظاہر ہے آپ اپنی طرف سے بہترین اعداد و شمار ہی لکھیں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ اکنامک سروے کے اعداد و شمار کے اوپر دنیا بھر پاکستان کی معاشی کیفیت کا تجزیہ کرتی ہے، تو آپ ایسے بھی اعداد و شمار نہیں لکھیں گے جو حقیقت سے بالکل مابرا ہو، لیکن ان کا تگڑا پن جو ہے آپ اپنی پرفارمنس لسٹ کے اندر لکھیں گے۔ تو اگر آپ 2008 اور 9 اور 2009 اور 10 یہ 2 سال جب محترم شوکت ترین صاحب جن کو لایا گیا ہے پاکستان کی عوام کی معاشی مشکل کو حل کرنے کے لیے چوتھا فائنانس منسٹر، اگر آپ ان کی کارکردگی بزبانی ان کے جو اکنامک سروے ہیں وہ سنیں تو آپ مکمل طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن مقصد آپ کو ڈپریس کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو بتانا ہے کہ کیسے واردات کی جاتی ہے لوگوں کے ساتھ، کس طرح ہر 6 مہینے کے بعد لوگوں کو تبدیل کر کے یہ سہانے اور اب جھوٹے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ اب مستقبل میں کچھ ہونے والا ہے۔ شوکت ترین صاحب جب فائنانس منسٹر تھے اور اس وقت بھی IMF کا ایک پروگرام چل رہا تھا، اس وقت بہرحال کووڈ نہیں تھا، یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، اس وقت کووڈ نہیں تھا۔ 2010 کے اندر سیلاب آیا لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آیا۔ تو شوکت ترین صاحب نے اس وقت کیا کارنامے کیے تھے؟ جو 2008 کے اندر GDP گروتھ ہے، شوکت ترین صاحب آج فرما رہے ہیں کہ 6% اگر GDP گروتھ نہیں ہوگی، جو میں آپ کو مسلسل بتاتا چلا آ رہا ہوں، تب تک پاکستان کے اندر نوکریاں نہیں ملیں گی۔ تو ان لوگوں کے لیے جو نوکریاں حاصل کرنا چاہتے ہیں
یہ جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں، شوکت ترین صاحب فرما رہے ہیں کہ 6% پر میں نے گروتھ ریٹ لے کے جانا ہے. تو جب ان کے پاس پہلے فائنانس منسٹری تھی تو 2008 اور 9 کے اندر 0.4% گروتھ ہوئی. 6 سے 7% انہوں نے اب لے کے جانا ہے، جب کووڈ کے ساتھ تمام مسائل ہیں اور قرضوں کے بھرمار ہیں اور اکانومی کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے، اب بہت زیادہ کمپلیکس سچویشن ہے، تب 6 سے 7% پہ لے کے جانا. جب یہ تمام مسائل نہیں تھے تو محترم کی پرفارمنس جو تھی وہ 0.4% گروتھ تھی، اور 2009 اور 10 میں بڑا ہی انہوں نے چھلانگ لگائی تو 2.6% گروتھ انہوں نے رجسٹر کی. اس سے آگے شوکت ترین کی کیپیسٹی جو ہے وہ نہیں ہے. زراعت کا سیکٹر جو سب سے زیادہ پاکستان کے اندر امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے، 2008-9 کے اندر 3.5%، اور 2009-10 کے اندر، یہ شوکت ترین کا پرانا ٹریک ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 0.2% گروتھ ہوئی تھی. 0.2% گروتھ ہوئی تھی شوکت. یہ ان کے اپنے اعداد و شمار، ہمارے اعداد و شمار نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا رزلٹ کارڈ لکھا ہوا ہے. مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے اس نے 2008 اور 9 میں ریورس گیئر لگا دیا. 4.2% جو ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں منفی گروتھ ہوئی، یعنی 4.2% شرنک کر گیا. اور اس کے بعد 9 اور 10 کے اندر 1.4%. سروسز سیکٹر نے 2008 اور 9 کے اندر 1.3% گروتھ کی، اور اگلے سال اس کی گروتھ جو تھی 3.2% تھی. ایکسپورٹس نے 2008 اور 9 کے اندر جو ہے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، اور امپورٹس کے مقابلے میں بہت کم رہیں، اور ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ آسمان سے اس وقت کے معیار کے مطابق بات کر رہا تھا. اور یہی حال جو ہے 2009-10 میں بھی ہوا، جب پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اور امپورٹس کے اوپر ریلائنس بہت زیادہ تھی. ایکسپورٹس جو ہے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی. یہ وہ شوکت ترین ہے جن کو عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں. یہ وہ مہنگائی ہے جس کو کنٹرول کرنے کے وعدے کیے گئے ہیں. 12 میٹنگز کرنے کے بعد اور خود کو 12 مرتبہ اس خاص معاملے کے اوپر تعینات کرنے کے بعد کہ میں اس کو درست کروں گا، حال یہ ہے کہ آپ بازار میں جائیں تو آپ اپنی جیب کو دیکھتے ہیں اور قیمتوں کو دیکھتے ہیں اور شرمندہ ہو کر واپس آ جاتے ہیں. آپ معیشت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ایسا فائنانس منسٹر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے جو پہلے 2 سال پاکستان کی معیشت کو 1 انچ آگے نہیں لے جا پایا. تو یہ وہ سہانے خوابوں کے بالکل مخالف ایک حقیقی دنیا ہے جس کا ادراک آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ ان کے اپنے بنائے ہوئے اعداد و شمار کا تجزیہ کرتے ہیں.